السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ قاسمی۔ آج میں اپنے چینل کے اوپر اور چینل کے مادھیم سے آپ تمامی حضرات تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بطور خاص حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی کو میں یہ مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے الحاد کے عنوان پر اور وجود باری تعالیٰ کے عنوان پر جس طریقے سے اپنی عقلی صلاحیت اور عقلی دلیل اور بصیرت آموز دلیل کے ذریعے سے دشمنان اسلام کو انہوں نے مسکت جواب دیا ہے، نہایت ہی قابل مبارکباد ہے۔ دوستو، تو یہ جان سکتے ہیں کہ 20 دسمبر کا دن جو گزشتہ کل گزرا ہے، اس دن کو ایک بہت تاریخ ساز مناظرہ ہوا۔ ہم اور آپ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک فلمی اینکر اور مشہور فلمی اداکار نغمہ نگار جاوید اختر، جسے دنیا جانتی ہے، جن کی ایک شہرت تھی، جن کی ایک مقبولیت تھی اور اس لائن کے لوگ ان کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر ایک بات آئی کہ اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر، اس کائنات کے اوپر خدا نعوذ باللہ موجود نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، خدا اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگر خدا دنیا کے اندر موجود ہے، خدا کے وجود کے اوپر اگر کوئی دلیل ہے تو کوئی مائی کا لال سامنے آوے اور اس کو ثابت کر کے دکھائے کہ دنیا کے اندر خدا موجود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں بتا دوں آپ کو کہ اس وجود باری کے اوپر اور یہ وجود باری کے عنوان سے مناظرہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو نکالا جو ہم اور آپ بتا سکتے ہیں کہ خدا کے وجود کے عنوان پر آزاد ہندوستان تاریخ کا ایک یادگار مناظرہ رہا، ایک ایسا مناظرہ جسے سب لوگ، بہت سے لوگ براہ راست کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے اس مناظرے کو سنا۔ میں خود اس کے پورا لائیو دیکھا ہوں۔ الحمدللہ جس انداز سے حضرت مفتی صاحب نے ان کا جواب دیا ہے، جس اپنی بصیرت آمیز تقریری صلاحیت کے ذریعے سے، کتابی صلاحیت کے ذریعے سے اور عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے دشمنان کو اور سامنے بیٹھنے والے جاوید اختر کو مسکت جواب دے کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند گزارشات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے حضرت مفتی صاحب نے ان کے سوال کے اوپر جواب انہوں نے دیا ہے۔ خدا کے وجود سے متعلق ملک کی حالیہ سب سے اہم اور غیر معمولی ڈیبیٹ میں نوجوان عالم دین اور الحاد کے ماہر فن حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ ندوی، معروف نغمہ نگار جاوید اختر کے دلائل کا نہایت سنجیدہ اور مدلل جواب اور تحقیقی جواب انہوں نے دے کر حق کی برتری کو نمایاں کر دیا۔ اس مباحثے کو آزاد ہندوستان میں اس نوعیت کا پہلا بڑا فکری مناظرہ قرار دیا جا رہا ہے، جسے بڑی تعداد میں لوگوں نے براہ راست دیکھا اور سراہا بھی۔ ان دنوں اس مباحثے کے انعقاد پر فکری حلقوں میں بحث جاری تھی۔ جاوید اختر اپنی ادبی و فلمی شہرت کے باعث پہلے سے ایک معروف ماہر تھے، جبکہ مفتی شمائل جو کہ عبداللہ ندوی نوجوان عالم ہونے کے باوجود عوامی سطح پر ظاہر نہیں تھے اور وہ مشہور نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس صلاحیت سے نوازا تھا اور ان کی پوری ٹیم ان کے پیچھے کام کر رہی تھی۔ مولانا یاسر ندیم الواجدی اور ان کے ماتحتی میں جتنے لوگوں نے کام کیا الحاد کے اوپر، یقیناً بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے اور بڑی کوشش کے ذریعے سے میں آپ کو یقیناً وہ بہت اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یقیناً مفتی شمائل عبداللہ ندوی نے جس انداز سے جواب دیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والی نو نسل کے لیے، نو نہالوں کے لیے اور ایک مدرسے کے طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑی چیلنج ہے اور نصیحت ہے، اور اس جیسا جاوید اختر جیسا الحاد اور ملحد شخص اور اس طریقے سے ان کی جواب پر چلنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی شخص دوبارہ مدرسے کے طالب علم سے ٹکر لینے
کی کوشش نہیں کرے گا۔ میں آپ کو مولانا کا مختصر ایک انٹرویو اور ایک گفتگو میں سناتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا۔ جیسا کہ ایک بات انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال کیا ان سے کہ اگر مولانا یہ بتائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کو بھی پیدا کیا، جب برائی کو بھی پیدا کیا، تو پھر اچھائی اور برائی، کوئی شخص، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کو قبول کرتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو قبول کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ خدا کا دخل ہے۔ مولانا نے جواب دیا، بڑے اچھے انداز سے نقلی اور عقلی دلائل کے ذریعے سے سامنے بیٹھے ہوئے جاوید اختر کو خاموش کیا اور سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اور بہت ہی اچھے اور صاف لہجوں میں، سادہ انداز میں انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ کہا کہ پرچہ جب امتحان کا بنتا ہے تو اس میں دو طرح کے سوال آتے ہیں۔ اس سوال میں ممتحن ایک غلط آپشن بھی دیتا ہے اور ایک اچھا آپشن یعنی کہ صحیح آپشن بھی دیتا ہے۔ اب یہ صحیح اور غلط کو چننے کا جو ہے حق جو ہے طالب علموں کو ملتا ہے، اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے کہ وہ صحیح آپشن کو لگاوے یا غلط کو لگاوے۔ تو اگر کوئی طالب علم غلط آپشن لگا دیتا ہے تو اس سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوگا کہ ممتحن غلط ہے، جنہوں نے غلط لکھا ہے اس لیے وہ غلط ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو پیدا کیا، باطل کو پیدا کیا، تو اب انسانوں کو مکمل حق بھی دیا ہے اور ان کو عقل سلیم بھی دیا ہے کہ وہ جس کو بھی اختیار کرے۔ مولانا کا گفتگو سنے اور انٹرویوز دیکھے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس انداز سے مولانا بڑے ہی اچھے سادہ لفظوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری میں پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا شمائل ندوی، مفتی شمائل ندوی صاحب اور ان کے ماتحت کام کرنے والے جتنی بھی ٹیم کے جو لوگ ہیں، یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور میں اپنے چینل کے مادھیم سے اور اپنے مدرسے کے تمام اساتذہ، تمام طلبہ کی طرف سے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی کو کہ جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور وجود باری کے اوپر جو دلائل بن سکتے ہیں، چاہے وہ عقلی دلائل ہو یا نقلی دلائل ہو، تمام طرح کے دلائل دیکھ کر کے مسکت کر دیا، خاموش کر دیا جاوید اختر کو۔ یقیناً وہ لاسٹ میں یہی، اس کے بعد کوئی جواب ان کا بن نہ سکا اور ہر سوال کا جواب انہوں نے بڑے ہی سنجیدگی طریقے سے دیا مفتی شمائل ندوی نے۔ یقیناً آج یہ نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی نے جس بے باکی کے ساتھ، جس جرأت مندی کے ساتھ اور جس انداز سے جو ہے ان لوگوں کا جواب دیا ہے، یقیناً یہ بات ہم سب کے لیے اور آنے والی نوجوانوں کے لیے، نو نسل کے لیے، طالب علموں کے لیے یقیناً یہ قابل قدر اور قابل تقلید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ پروردگار عالم حضرت مولانا مفتی شمائل ندوی کے عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس طریقے سے مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خدمات لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر راہ پر، ہر موڑ پر ان کی رہنمائی فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہم سب کو اللہ اپنے ایمان اور کامل یقین ہمیں پیدا فرمائے اور ایمان پر جم کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔